السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم رب زدنا فهما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دی ذات واسطے. درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے میں تھوڑے کولو صرف اور صرف اپنے قرابت داریاں دی محبت دا ہی سوال کرتا. صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین دی اہل بیت دے نال محبت. محبت، پیار، الفت اس وقت ہویا کرتی ہے جس وقت دلاں دے اندر حسد اور بغض کینہ یہ بیماریاں ختم ہو جائیں. محبت ظاہری محبت نہیں ہے، باطنی محبت ہوئے گی تو محبت ہوئے گی. دل دی صفائی دے نال عقیدت ہوئے گی تے او محبت ہوئے گی، عقیدت ہوئے گی، ورنہ او نفاق ہوئے گا. صحابہ دی محبت اے دل دی صفائی تے گہرائی دے نال محبت سی. جس طرح زبان دے نال اسی طرح دل دے نال سی. کیوں؟
کیونکہ اللہ رب العزت نے صحابہ دی جماعت دی خود گارنٹی دیتی ہے کہ انہاں دے دلاں دے اندر تقوی تے پرہیزگاری ہے، صفائی صفائی، انہاں دے دلاں اندر بغض، حسد، کینہ، اے بیماریاں نہیں ہیں۔ قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میں تھوڑے کولو صرف اور صرف اپنے قرابت داریاں دی محبت دا ہی سوال کردا، اور مینوں تھوڑے کولو کچھ نہیں چاہیے۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صحابہ دی گارنٹی اللہ رب العزت خود دے رہے نے۔ رحماء بینہم، اے جماعت آپس دے اندر بڑی ہی رحم دل ہے، بڑی ہی پیار تے محبت کرنے والی ہے۔ اشداء علی الکفار، اے جماعت کفار دے مقابلے دے اندر بڑی سخت ہے، شیشہ پلائی دیوار دی حیثیت رکھن والی ہے، اور آپس دے اندر بڑی محبت تے پیار کرنے والی جماعت ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حکم دیا کرتے، ارقبوا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل بیتہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے احترام دے پیش نظر آپ دے اہل بیت دا احترام کریا کرو، انہاں دی عزت کریا کرو۔ خلیفۃ المسلمین حکم دے رہے ہیں، ارقبوا محمدا فی اہل بیتہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے احترام دے پیش نظر اہل بیت دا احترام کرے۔ اگر تسی احترام اہل بیت دا کرو گے تو پھر سمجھا جائے گا، اس تو مراد ہوئے گا کہ تسی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے نام محبت کرتے ہو، احترام کرتے۔ والذی نفسی بیدہ، اس ذات دی قسم جس دے قبضے دے اندر میں ابو بکر دی جان ہے، لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی، اس ذات دی قسم جس دے قبضے دے اندر میری جان ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی قرابت داری، رشتہ داری مینو اپنے رشتہ داری تو زیادہ محبوب ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسجد جو نکلے، نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم گلی دے اندر بازار دے اندر کھیل رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی موجود تھے۔ ابو بکر نے اپنے کندھیاں تے اٹھا لیا، انہاں نال پیار، محبت، عقیدت دا اظہار فرمایا، انہاں نو بوسہ دیتا، اور کہہ رہے نے کہ نواسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے زیادہ مشابہ ہے، علی دے مشابہ نہیں ہے۔ اس دا چہرہ، اس دی جسامت رسول اللہ دے نال زیادہ ملدی ہے، علی دے نال نہیں ملدی۔ لیس شبیہا بعلی علی یضحک، جدو ابو بکر دی زبان چو یہ لفظ سنے نا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے، تو مسکرانا شروع ہو گئے کہ میرا بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال زیادہ مشابہت رکھتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کیسے عظیم لوگ تھے، حسنین کریمین
انہاں دے نال محبت تے پیار۔ ایک دن حسین رضی اللہ تعالی عنہ نو دعوت دیتی کہ بیٹا اج میرے نال ملاقات کرنا۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ ملاقات واسطے آئے۔ اگے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ موجود سی۔ عمر فاروق حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے نال کچھ گفتگو فرما رہے سے۔ بیٹے نے اجازت طلب کی تھی، اجازت نہ ملی۔ بیٹا باہر کھڑا ہے، نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بیٹے نو اجازت نہیں ملی، مینو کتھوں ملے گی؟ بیٹے نو دیکھ کے اسی طرح واپس چلے گئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نواسہ رسول دے نال ملاقات کی تھی۔ بیٹا میں تو تینوں کیا سی میرے نال ملاقات کرنی ہے؟ فرمایا میں آیا سی، لیکن جدو میں دیکھیا کہ عبداللہ بن عمر بیٹے نو اجازت نہیں ملی تو مینو کتھوں ملے گی؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فوراً بول اٹھے، انت احق بالاذن من ابن عمر انما اثبت فی رؤوسنا ما ھذا علیہ وانتم۔ اور بیٹا یہ تو سوچ بھی کس طرح لیا؟ عبداللہ بن عمر دی حیثیت تیرے نزدیک کیا ہے؟ عبداللہ بن عمر نو اجازت نہیں ملی، اس کی حیثیت ہے تیری وجہ تو اہل بیت بھی وجہ تو تھوڑے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سانو یہ مقام ملیا ہے۔ تیرے نزدیک میرا بیٹا عبداللہ عمر دی کی حیثیت ہے؟ تھوڑی وجہ سے اسی ہدایت والے ہوئے، تھوڑی وجہ اللہ نے سانو عزت عطا فرمائی۔ یہ ہے محبت، یہ ہے پیار، یہ ہے عقیدت کہ اپنے بیٹے نو کوئی حیثیت نہیں ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے۔ واہ کیسے عظیم لوگ! سارے لوگاں دا 4000 وظیفہ مقرر کر دیتا، حسن دا بھی حسین دا بھی رضی اللہ عنہما، انہاں دا بھی 4,000 مقرر کر دیتا۔ اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر دا 3500 مقرر کیتا، 500 کم کر دیتا۔ اے شکایت، اے اعتراض سمجھ لو، ایک گلا سمجھ لو۔ امیر المؤمنین دے کول چلا گیا کہ عبداللہ بن عمر دا 3500، حسن حسین دا 4,000۔ ایک روایت دے اندر موجود ہے امیر المؤمنین نے جواب دیتا کہ جا عبداللہ، اس جیسا باپ لیا، اس جیسی ماں لیا، اس جیسا نانا لیا، تیرا بھی 4,000 کر دیا گا۔ جا اس جیسا باپ لیا، جا حسین حسن حسین حسنین کریم جیسی ماں لیا، جا ان جیسا نانا لیا، اگر اس جیسے تو نانا لے آئے گا تیرا بھی 4,000 کر دیتا جائے گا۔ کیسی محبت ہے، کیسا پیار ہے، کیسا احترام ہے۔ دوسری روایت اندر آندا ہے کہ سارے دا 4,000 مقرر کیتا گیا، عبداللہ تو اپنے باپ دے اپنی ماں نال ہجرت کیتی ہے، تیرے سر دے اوتے تیرا ماں باپ زندہ سی، تو اپنے ماں باپ دے اندر اپنی ہجرت کیتی ہے، اس طرح کہ تیرا 3500 لگایا گیا، انہاں دا 4,000 لگایا گیا۔ احترام اتنا، پیار اتنا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، انا نتوسل، دعا کرتے ہیں
اللہ جس وقت تیرا نبی زندہ سی اسی تیرے نبی دے وسیلے دے نال بارش دی دعا کریا کر دے، تو بارش برسا دیا کرتا۔ اے اللہ ہن بعم نبینا اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے چاچا حضرت عباس دے وسیلے نال دعا کر رہے ہیں، اے اللہ تو بارش برسا دے۔ صحابہ دی جماعت بیان کر رہی ہے کہ جس وقت اسی چچا عباس رضی اللہ تعالی عنہ نو لے کے جایا کر دے بارش کی دعا واسطے، فیسقون اللہ رب العزت آپ دے چچا دی برکت نال بارش برسا دیا کرتے، بارش برسا دیا۔ ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہم اپنی سواری تے جایا کر دے، چچا عباس رضی اللہ تعالی عنہ دے ہاں نظر پہ جاندی کہ عباس حضرت نو کھڑے نے، عباس آ رہے نے، اپنی سواری تو نیچے اتر جایا کرتے، نیچے اتر جایا کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا کھڑے نے، امیر المؤمنین ہو کے اپنی سواریاں تو اتر جایا کر دے اور پیدل جتنے تک عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اگے نہیں گزر جاتے، اپنی سواریاں تے سوار نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے چاچا نے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ دی پھر محبت انہاں دے نال کتنی ہے۔ اس زمین اتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد سب تو عظیم انسان کون ہے؟ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر، جواب اندر ابو بکر دا نام لیا گیا، ثم پھر عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اہل بیت دے کولوں سوال کیتے جا رہے ہیں، اہل بیت جواب دے رہے ہیں کہ اس زمین تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد سب تو عظیم انسان اگر ہے تو ابو بکر ہے، اس تو بعد اگر عظیم انسان ہے تو عمر ہے۔ جس وقت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے کہ میں عمر فاروق دے طرف دیکھ رہا سی، میرا عمر فاروق دے نال بڑا پیار تے بڑی عقیدت سی، میں انہاں دے چہرے وال دیکھ رہا سی، پچھوں کسی نے کندھے دے اوتے میرے ہاتھ رکھ لیا اور کی کہہ رہے ہیں، اے عمر تو اپنے تو بعد کوئی ایسا شخص چھوڑ کے نہیں گیا جس نو دے کے میں اس دے مطابق عمل کرا۔ کتنا بڑا لفظ ہے، کتنے بڑا فکرہ ہے، کتنے عظیم لفظ نے کہ اے عمر تو اپنے تو بعد کوئی ایسا شخص چھوڑ کے نہیں گیا جس نو دے کے میں اس دے مطابق عمل کرا۔ اور کہندے نے انی حسبت، مینوں گمان سی، مینوں گمان سی کہ عمر فاروق بھی اپنے دونوں ساتھیاں دے نال ہی ملاقات کرے گا، اتھے ہی دفن کیتا جائے گا، کیونکہ میں کنت کثیرا لاسمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں بڑی مرتبہ سنیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان اندروں آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرمایا کردے سی، دخلت انا و ابو بکر و عمر، خرجت انا و ابو بکر و عمر، دخلت انا و ابو بکر و عمر، ذهبت انا و ابو بکر و عمر۔ میں بڑی دفعہ سنیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان اندر
آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک کلمات اکثر دہرایا کرتے، ابو بکر موجود نہ بھی ہون، عمر فاروق موجود نہ بھی ہون، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اندر ہمیشہ کلمات ہویا کرتے سی، اور مینوں گمان سی، مینوں یقین سی کہ جتھے اب رسول اللہ مدفون نے، جتھے ابو بکر نے، عمر بھی اتھے ہی دفن۔ جدوں میں پیچھے مڑ کے دیکھیا تو علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سی، جڑے کلمات کہہ رہے سی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے۔ اگر صحابہ دی جماعت دا پیار اہل بیت دے نال سی تے اہل بیت دی محبت عقیدت بھی صحابہ دے نال سی۔ مینوں گمان سی عمر بھی اتھی دفن کیتا جائے گا، کل قیامت دا دن ہوئے گا، رسول اللہ بھی اٹھن گے، ابو بکر بھی اٹھن گے، عمر بھی نال ہی اٹھن گے، قیامت دا دن بھی تینوں ساتھی اکٹھے ہی ہون گے۔ دنیا تے بھی اکثر اکٹھی ہویا کرتے سی، علیک نبی و صدیق و شہیدان، او یہود رک جا، تینوں پتہ نہیں تیرے اوتے ایک نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے، دو شہید کھڑے نے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے نال اکثر ابو بکر تے عمر ہویا کرتے سی، کل قیامت دے دن بھی ابو بکر تے عمر آپ دے نال ہی ہون گے، جنت اندر بھی نال ہی ہون گے۔ ایسی عظیم شخصیات کون کہہ رہے نے کہ ذہبت انا و ابو بکر و عمر، مینوں یقین سی عمر بھی اپنے ساتھیاں دے نال ہی ملاقات کر اوتھے دفن کی۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دی محبت، پیار، حسین رضی اللہ تعالی عنہ، واہ کیسی کمال تے کیسے عظیم انسان، اپنے کپڑے دے نال حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے جتیاں تو مٹی صاف کر رہے، مٹی صاف کر رہے، احترام اتنا ہے۔ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، علی افضل منی، علی رضی اللہ تعالی عنہ میرے تو افضل نے، خلافت میرے تو زیادہ حقدار نے۔ جس وقت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ شہید کیتے گئے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دی اکھاں دے اندر آنسو جاری سی۔ آپ فرما رہے سی کہ اج اس زمین نے ایک بہت بڑے عالم، بہت بڑے فقیہ تو محروم ہو چکے ہیں، آج یہ زمین ایک بہت بڑے عالم، بہت بڑے فقیہ تو محروم۔ احترام صحابہ دے دل اندر اہل بیت دا بہت زیادہ، کیونکہ عظیم لوگ ہیں۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ایک جماعت ایسی جماعت ہے کہ آپس دے اندر بڑی پیار تے محبت کرنے والی، رحم دل، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اینا دی زندگی دے معمولات دے رکوع و سجود، اللہ دی عبادت، اللہ رب العزت نے اینا دی مثال۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دے اتنے مناقب، اتنے فضائل، اگر ایک فضیلت نو لوگاں دے اندر تقسیم کر دیتا جائے تو لوگاں دی خیر واسطے ایک کوئی بتھیرا ہے، ایک کوئی کافی ہے۔ اتنی فضیلت ہے کہ اگر ایک فضیلت نو لوگاں دے اندر تقسیم کر دیتا جائے، لوگاں دی خیر واسطے ایک کو فضیلت کر۔ ایک صحابی اپنی محبت دا اظہار کر دینے، علی دا
صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین دی محبت اہل بیت دے نال، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں تھوڑے کولوں کسی اجر دا سوال نہیں کردا، صرف اپنے قرابہ داراں دی محبت تے عقیدت دا سوال کردا، انہاں دے نال محبت کیتی جائے، پیار کیتا جائے۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و عترتی، میں تھوڑے اندر دو چیزاں چھڈ کے جا رہے ہیں، ایک اللہ دی کتاب قرآن مجید، دوسرا اپنے خاندان اپنے اہل بیت دی عزت احترام چھڈ، انہاں دا احترام انہاں دی عزت اے ایمان دا حصہ ہے۔ لا یبغضنا اہل البیت رجلا الا ادخلہ اللہ النار، جیڑا انہاں دے نال بغض رکھے گا، جیڑا انہاں دے نال حسد رکھے گا، اللہ رب العزت انہاں نو جہنم دے اندر داخل کرے گا۔ اللہ رب العزت کو لو دعا ہے کہ اللہ رب العزت سانو بھی جس طرح صحابہ اہل بیت نال محبت کر دے سی اسی طرح محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔